اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ اعراف آیت نمبر 109 سے لے کے آیت نمبر 114 تک۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم میں تدبر کریں گے تو ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ جو باتیں سردار کر رہے ہیں، فرعونی سردار کر رہے ہیں، یہی باتیں فرعون نے بھی کیں۔ کہیں فرعون کی طرف منسوب ہے، کہیں فرعونی سرداروں کی طرف منسوب ہے۔ ٹھیک، بس پریشان نہ ہوئیے گا، دونوں طرفوں سے باتیں ہوئی ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جاننے والا جادوگر ہے۔ جاننے والا جادوگر یعنی بڑا جادوگر، ماہر جادوگر۔ بس یہ جملے فرعون نے بھی کہے اور یہ جملے فرعونی سرداروں نے بھی کہے۔ دیکھیں جی، مصر ایک ایسا ملک تھا اس وقت جو سحر میں پڑا ہوا تھا، جادو میں پڑا ہوا تھا، جادو کی تعلیم عام تھی، جادو عام تھا اس ملک میں۔ جادو سیکھنے کے وہاں مراکز تھے، مدارس تھے، یونیورسٹیاں تھیں، جادو سیکھنے کے مراکز تھے، جادو کی تعلیم عام تھی، رسمی تھی۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگ جادو میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ میرے معجزے کو بھی جادو قرار دیں گے۔ خداوند عالم نے کہا لا تخف، خوف نہ کھاؤ، کیونکہ جو جادو کی تعلیم دینے والے جادوگر ہیں جن کو مختلف شہروں سے جمع کر کے لایا جائے گا، وہی اللہ واحد کو سجدہ کریں گے اور تیری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے معجزے پہ ایمان لے آئیں گے۔ بس وہاں جادو عام تھا، اس وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کون سی دی گئی؟ جادوگر ہونے کی نسبت دی گئی۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا قوم فرعون کے سرداروں نے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ماہر جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ دیکھیں جی، ایک اہم چیز ہے، وہ ہے وطن پرستی۔ انسان کے اندر وطن دوستی ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں تم پیدا ہوئے ہو اس سے محبت کرو، لیکن یہ جو کہا گیا کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہ کون سا وطن ہے؟ وہ وطن جہاں ظلم بھی ہو رہا ہو، یا وہ وطن جو عرفانی ہے جہاں ہم نے لوٹنا ہے خدا کی جانب۔ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ وطن عرفانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا سے آئے ہیں اور خدا کی طرف۔ ایک موحد کے لیے زمین کا ہر ٹکڑا کیا ہے؟ وطن ہے۔ ٹھیک، یرید ان یخرجکم من ارضکم، کیا کہا فرعونی سرداروں نے یا فرعون نے؟ دونوں نے، کیونکہ یہ دونوں کے جملے ہیں۔ ابھی تو بات فرعونی سرداروں کی ہو رہی ہے۔ عوام کو کہا کہ یہ تمہیں تمہارے وطن سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ یہ جو فلاں الیکشن میں کھڑا ہے یہ ہمارے وطن کا نہیں ہے، یہاں کا ایجنٹ ہے، وہاں کا ایجنٹ ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سنی ہوں گی۔ بس خیال کرو، اپنے وطن والے کو ووٹ دو، اپنے وطن والے کو ووٹ دو۔ یہ چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنے وطن کی محبت تو ہے، جس زمین میں پیدا ہوئے ہیں خدا نے وہ محبت رکھی تو ہے کہ جس زمین پہ ہم پیدا، چاہے مائیگریٹ کر کے آئے، مہاجرت کر کے آئے، پھر بھی وہ وطن کی محبت ہے۔
وطن کی محبت ہے. بس یہ کارڈ وہی کھیل رہے ہیں. فرعونی سردار بھی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی دلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یریدو، یہ چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام چاہتا ہے کہ ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے. اب اس کے 3 معنی کر سکتے ہو آپ. پہلا، یریدو ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہارے ظاہری وسائل سے دور کر دے گا، یہاں یہ مراد ہے. یہاں تمہیں تمہاری ثقافت سے دور کر دے گا، تمہاری ثقافت سے دور کر دے گا. یہاں تمہیں تمہاری سرزمین سے، وطن سے دور کر دے گا. یہ 3 تفسیریں کی گئی ہیں، 3 ترجمے کر سکتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ظاہری، کیونکہ ظاہری وسائل پہ کون قبضہ آور تھے؟ فرعون اور فرعونی سردار. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ظاہری وسائل سے، بس اگر تم اس کے پیروکار بنے تو ظاہری وسائل میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا تمہیں. اس زمین کا جو ٹکڑا ہمارے پاس ہے اس میں سے کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا. ظاہری وسائل پہ کون قبضہ آور تھا؟ فرعون اور فرعونی سردار. یہاں تمہاری ثقافت سے، تمہاری ثقافت سے. ہاں جی، پنجاب جاؤ گے تو اجرک کہاں سے پہنو گے؟ ثقافت سے دور کر دیں گے یہ لوگ تمہیں. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بس تمہیں تمہاری ثقافت سے، یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے کہ تم ایک دوسری قوم سے جا کے دوسری قوم میں کیسے رہو گے. اس طرح بھی کام چلایا جاتا ہے کہ کسی سے دور کیا جائے، کسی سے دور کیا جائے. یہاں تمہیں وہ چاہتا ہے کہ تمہارے وطن سے تمہیں دور کیا جائے. تبھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ایک چیز تھی کہ بہت سارے بچے ہندوستان سے باہر نکل کے پڑھتے نہیں تھے، کیونکہ گھر کی محبت اور اپنی مٹی کی محبت اتنی تھی کہ باہر نکلنے کو ناپسند کیا جاتا تھا اور وہ ترقی نہیں کر پاتے تھے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، پس کیا رائے دیتے ہو؟ کیا رائے دیتے ہو یعنی کیا؟ اس کا کیا کریں؟ بتاؤ کیا کریں اس کا؟ یہ تو اول تو یہ بڑا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے. پہلی چیز، ٹھیک، ماہر جادوگر ہے. بس جادو کے ذریعے فرعون اور فرعونی سرداروں کو حکومت سے نکالنا چاہتا ہے، اول. دوسرا، عوام کو بھی وطن سے، ثقافت سے، ظاہری وسائل سے دور کرنا چاہتا ہے. بس کیا کریں اس کا؟ کیا سزا دیں اس کو؟ کون سی سزا دیں؟ فماذا تأمرون. بس قوم کے جو فرعون کے سردار ہیں، فرعونی سردار ہیں، انہوں نے دوسرے سرداروں سے مشورہ کیا. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون نے سرداروں سے مشورہ کیا، وہ بھی ہے. اور فرعونی سرداروں نے دوسرے سرداروں سے مشورہ کیا. بس یہ اپنی قوم، اب جب تمہیں نکالے گا، اس زمین سے تمہیں نکالے گا تو کس کو لے آئے گا؟ بنی اسرائیل کو لے آئے گا. بنی اسرائیل کو حاکم بنائے گا. بنی اسرائیل کو کیا کرے گا؟ حاکم بنائے گا. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ. دوسرے سرداروں نے مشورہ دیا، مشورہ دے کر کہا ارجہ، مہلت دو، سزا دینے میں تاخیر کرو، سزا دینے میں تاخیر کرو اسے اور اس کے بھائی کو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ. مدائن کیا؟ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی مدین لفظ آئے تو مراد مدائن جو شہر ہے جہاں جناب شعیب تھے. جہاں لفظ مدائن آئے تو مراد بہت سارے شہر. یہاں ملک مصر کے بہت سارے شہر. یہاں مراد وہ مدین نہیں ہے جہاں جناب شعیب رہتے تھے، جہاں جناب شعیب رہتے تھے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اسے کیا کہا گیا قرآن میں؟ مدین. ٹھیک. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ. مصر ملک کے مختلف شہروں میں بہت سارے جادوگر تھے، بھیجو تم ان مختلف شہروں میں زبردستی جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے، تاکہ ان جادوگروں کو لے آئیں جو مختلف مراکز جادو کے چلا رہے ہیں، انہیں لے آئیں اور مقابلہ کریں کس سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے. یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ. وہ لائیں گے تمہارے پاس، یہ حاشرین
حاشرین جمع کرنے والے لائیں گے تمہارے پاس ہر بڑے جادوگر کو، ماہر جادوگر کو۔ بس ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جادو عام تھا، رسمی تھا، پورے ملک میں رائج تھا۔ جادو کی تعلیم، جادو پرستی عام تھی، پورے ملک مصر میں رائج تھی۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام ایسے علاقے میں آئے جہاں جادو عام تھا، رائج تھا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور آئے فرعون کے دربار میں، فرعون کے پاس جادوگر، قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں اجرت دو گے، ہمیں انعام دو گے، ہمیں آنے کی اجرت دو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا، اب کیا کا ترجمہ آپ نے پاس سے کرنا ہے، کیا ہمارے لیے اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم اس مقابلے میں کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ فرعون نے کہا صرف اجرت نہیں دوں گا بلکہ اپنا مقرب بناؤں گا۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ شدید خطرہ محسوس کر چکے تھے فرعون اور فرعونی سردار، تبھی تو وہ راضی ہو گئے۔ جو دوسروں کے ظاہری وسائل پہ قبضہ آور تھے، جو ظالم ہے دوسروں کے وسائل پہ قبضہ آور ہوتا ہے، وہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اتنا شدید خطرہ تھا، کہا کہ اجرت بھی دوں گا، مقرب بھی بناؤں گا، دربار میں، میرے دربار تک تمہاری پہنچ ہوگی، میرے دربار تک تمہاری کیا ہوگی، پہنچ ہوگی، میرے سے رابطہ کر سکو گے، تم مجھ سے مل سکو گے۔ یہاں دیکھیں ایک چھوٹا سا ایم این اے پارٹی کے صدر سے کیسے مل نہیں پاتا، لیکن فرعون کو کرسی کا خطرہ تھا، حکومت کا خطرہ تھا، اور وہ محسوس کر چکے تھے، فرعون بھی اور فرعونی سردار بھی، کہ ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے، ہم سب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب یہ راضی ہو گئے، جو دوسروں کے وسائل پہ قبضہ آور ہیں وہ راضی ہو رہے ہیں کس پر، کہ موسیٰ کے مقابلے میں جو آنے والے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہم انہیں اجرت بھی دیں گے اور مقرب بھی بنائیں گے۔ انہیں کیا بنائیں گے؟ مقرب بھی بنائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 114، قال نعم، کہا ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، یعنی اجرت دوں گا۔ قال نعم سے مراد یہ، ہاں اجرت دوں گا، حتماً دوں گا۔ وَإِنَّكُمْ، یہ دوسرا پیکیج بھی ہے میرے پاس، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہمارے دربار کے تم سب مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں دربار میں، تمہیں حکومت میں کوئی مقام ملے گا، میرے قریب ہو جاؤ گے، تاکہ دیکھیں یہاں بھی ایسے ہی ہے، شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہو جائیں انہیں مقام زیادہ قریب والا ملتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں تو ایسے سیاستدان جو دنیاوی ہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، ان کو پسند آتے ہیں یہ جو وفادار ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا فرعون اور فرعونی سرداروں کو، اور سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اب یہ کہاں سے سمجھ آئی تھی فرعون کو؟ کیونکہ معجزے وہ دیکھ چکا تھا۔ بس معجزے 2 دفعہ دکھائے تھے جناب موسیٰ نے، ایک دفعہ فرعون اور فرعونی سردار تھے ان کے سامنے دکھائے، ایک دفعہ مقابلے میں دکھائے، جادوگروں سے مقابلے میں دکھائے۔ بس فرعون نے جو معجزے دیکھے تھے اس سے اندازہ تھا، کیونکہ جادو تو رائج تھا، جادو تو عام تھا، جادو عام تھا تو اسے سمجھ تھی کہ جادو یعنی خیالات پہ کنٹرول کرنا، جادو کی حقیقت نہیں ہے، معجزے کی حقیقت ہے، کہ یہ جو لاٹھی ہے یہ سانپ ایسا اژدہا بن رہی ہے، اژدہا بن رہی ہے، اور اژدہا بھی ایسا کأنہ جان، کہ حرکت ایسے کر رہا ہے یہ اژدہا جیسے چھوٹا سا سانپ ہو۔
بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے معاملہ خطرے کا سمجھ گئے تھے فرعون بھی اور فرعونی سردار بھی، دونوں پارٹیاں سمجھ گئی تھیں کہ اب ہماری حکومت رہنے والی نہیں ہے، اب جلدی ایک اقدام کیا جائے، جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور مقابلہ کر کے ہاروا کے یا تہمت لگا کے جناب موسیٰ پر جادوگر ہونے کی جناب موسیٰ کو نقصان دیا جائے، جناب موسیٰ کو مصر سے نکالا جائے، مصر سے نکالا جائے یا قتل کیا جائے، کیونکہ قتل کا ارادہ بھی رکھتے تھے، تبھی رکھتے تھے جب ایک قبطی شخص مکے سے مر گیا تھا، ٹھیک ہے، بس مکہ مارنا قتل نہیں، اور فاعل کا ارادہ بھی قتل کا نہیں تھا، بلکہ ظالم کو چھڑوانا تھا، مظلوم کو چھڑوانا تھا ظالم سے۔ وہ جو سورہ قصص میں آیا ہے، دوسرے دن دوسرا قبطی شخص اسی شخص کو مار رہا تھا، اسی شخص کو مار رہا تھا بنی اسرائیل کے، تو وہ جو آیا ہے کہ انک لغوی امین، انک لغوی مبین، معذرت لغوی مبین، کہ یہ جو بنی اسرائیل کے شخص کا مراد یہ نہیں کہ تم گمراہ ہو، کہ تم چند دن صبر کرو، کوئی اگر تم پہ ظلم کرتا ہے تو صبر کرو، صبر کرو جب تک ہم غالب نہ آئیں۔ مراد یہ نہیں کہ تم سرکش ہو اور تم نے مجھے بہکایا ہے، کہ معاذ اللہ نبی اللہ بہک جائیں۔ ہمارے ہاں ترجمہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ دھوکے میں آ گئے، نہیں، دھوکے میں کوئی نہیں آئے تھے، دوسرے دن دوسرا ایک قبطی شخص مار رہا تھا اسی بنی اسرائیل کے شخص کو، تو جناب موسیٰ نے کہا تم واویلا بڑا کرتے ہو، بے صبرے بڑے ہو، مراد یہ گوی و مبین سے مراد واویلا بڑا کرتے ہو، صبر کرو چند دن، جب ہم غالب آ جائیں، حکومت میں آ جائیں، تب ہم بدلہ لیں گے اس سے۔ بس مظلوم سے لڑنا بھی، مظلوم کا لڑنا ظالم سے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کا انتظار کرو تاکہ ہم مظلوم ہیں ظالم سے لڑیں۔ بس وہ جو شخص نے کہا، وہ قبطی دوسرا شخص ظالم تھا جس نے کہا تھا کہ کل تم نے مارا، بس تم کیا ہو، تم جابر ہو، تم اصلاح کرنے والے مصلح نہیں ہو، ٹھیک۔ بس قبطی خاندان کون سا تھا، قبطی قبیلہ کون سا تھا؟ قبطی قبیلہ فرعون کے قریب قبیلہ تھا۔ مصر میں 3 قبیلے تھے، قبطی، نبطی، بنی اسرائیل۔ جو 2 قبیلے تھے قبطی اور نبطی، وہ آرام اور سکون اور راحت میں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو ظلم کا شکار قبیلہ تھا وہ بنی اسرائیل کا قبیلہ تھا۔ جناب موسیٰ کس قبیلے سے تھے؟ بنی اسرائیل کے قبیلے سے۔ یہ جو بچے ذبح کیے جاتے تھے نہ کہ قبطیوں کے، نہ کہ نبطیوں کے، بلکہ کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ بس یہ معاملہ حل ہے کہ مصر کے حالات جب تک معلوم نہ ہو تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ بس یہ جو قبطی شخص، ظالم شخص مارا گیا تھا جناب موسیٰ کے ہاتھوں سے، حالانکہ قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور جو مکہ مارا گیا وہ مکہ بھی قتل پہ دلالت نہیں کرتا، ٹھیک، بس وہ ظالموں میں سے تھا۔ قبطی ایک ظالم قبیلہ تھا جن کے گہرے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ فرعون کے ساتھ۔ جس طرح ابھی دیکھتے ہیں کہ بعض قبیلے ہوتے ہیں جن کے حاکموں سے تعلق گہرے ہوتے ہیں، یا ایک شخص گلو بٹ نکل کے آ جاتا ہے، ایسے اس وقت تعلقات تھے۔ بس جن کے حاکموں سے تعلقات ہوں تو وہ بدماش، وہ ڈاکو، وہ بڑے ہی فساد کرنے والے ہوتے ہیں، اگر حاکم کیا ہوں؟ ظالم۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔